أَنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت میں یہودیوں کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ یہ یہودی جتنا بھی خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں ایمان کے بغیر، ان کا سارا صدقہ بیکار ہے اور ان کو ایک ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملتا ہے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی منافقوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ منافقوں سے کتنا بچنے کی ضرورت ہے، ان سے کتنا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی چھوٹی باتیں یہاں پر بیان کی ہے۔ یہ ایسے دیکھنے میں تو یا سننے میں تو چھوٹی لگتی ہے، لیکن دراصل یہی وہ باتیں ہیں جو فتنے کی جڑ ہے اور یہ سازش کی جڑ ہے۔ جب جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد میں فتنے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ، تم اپنا ہمراز مت بناؤ یا رازدار مت بناؤ، من دونکم، اپنے علاوہ غیروں کو۔ رازدار بنانے کا مطلب کیا ہے؟ بطانہ کا لفظ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے گھر والوں میں جو سب سے آپ کا قریبی ہو، جس سے آپ اپنی ہر بات شیئر کرتے ہو اور ہر راز کی بات جن کو آپ بتاتے ہو، ساری اہم باتیں جن کو آپ بتاتے ہو، ان کو بطانہ کہا جاتا ہے، اور یہ خاص گھر والوں میں، قریبی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو منع کیا ہے اس بات سے کہ وہ اپنا ہمراز یا پھر اپنا رازدار کسی ایسے آدمی کو بنائے جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جو منافق ہیں، یا پھر جو ان کے خاص طور سے سب سے بڑھ کر جو ان کے مذہب کے نہیں ہے، جو ان کے اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ آپ کے کبھی راز کو راز نہیں رکھیں گے، اور وہ باتیں جو آپ ان کو اپنا سمجھ کر بتائیں گے اور ان کو اپنا قریبی اور دوست سمجھ کر بتائیں گے، یہ باتیں یہ دشمنوں تک پہنچائیں گے، اور آپ سے جو جلنے والے ہیں، آپ سے جو نفرتیں کرنے والے ہیں، ان تک یہ آپ کی باتوں کو پہنچائیں گے، اور پھر اس سے ایک بڑا فتنہ جنم لے گا، ایک بڑا فتنہ پھر اس سے جنم لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے منع فرمایا ہے اس آیت میں کہ تم اپنا ہمراز مت بناؤ، کس کو؟ اپنے علاوہ دوسروں کو اپنا ہمراز مت بناؤ۔ اور اس طرح سے کئی ساری حدیثیں بھی بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو یہودیوں میں سے یا عیسائیوں میں سے تھا، لیکن اس کو پڑھنا لکھنا بہت اچھا آتا تھا، حساب کتاب، چاہے آپ کہیں آج کے زمانے میں اکاؤنٹنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو بہت اچھا آتا تھا۔ تو ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ ایک آدمی ہے جسے لکھنا پڑھنا بہت اچھا آتا ہے، تو آپ چاہے تو اس کو اپنا لکھنے والا قریبی بنا سکتے ہیں کہ آپ کے معاملات کو لکھے، یہ اس کو جو بھی آپ جو ہے فیصلہ فرمائے اس کو یہ لکھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی اس آیت کے خلاف ہو جائے گا کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ تم اپنے علاوہ دوسروں کو اپنا ہمراز مت بناؤ، یا پھر اتنا قریبی نہ بناؤ کہ تم ان کو ساری راز کی باتیں اور اپنی ساری اہم باتیں ان کے ساتھ میں شیئر کرتے رہو، ان کو بتاتے رہو، پھر یہ تمہارے لیے نقصان کی چیز سوچے، پھر یہ تمہارے دشمنوں کو تمہارے خلاف بھڑکائے اور تمہاری راز کی باتوں کو تمہارے دشمنوں تک پہنچائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا یألونکم خبالا، کہ یہ کیا کریں گے؟ تمہارے نقصان پہنچانے میں، تم کو تکلیف پہنچانے میں تھوڑی سی بھی سستی نہیں کریں گے، تھوڑی سی بھی کاہلی نہیں کریں گے۔ یعنی جیسے ہی تم ان کو راز کی بات بتاؤ گے، ویسے ہی یہ سب سے پہلے اٹھ کر تمہارے دشمنوں کے پاس جائیں گے، خاص طور سے یہ منافقین جو ہے تو دکھنے کے لیے ایمان والے، ہے تو دکھنے کے لیے مسلمان، تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے منافق، اور یہ تمہارے دشمنوں سے ملیں گے اور یہ فوراً جا کر تمہارے راز کی بات
ان کو بتائیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ لا یعلونکم خبالا، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ تھوڑی سی بھی سستی نہیں کریں گے تم کو نقصان پہنچانے میں، تم کو تکلیف پہنچانے میں۔ ودوا ما عنتم، یہ تو ہمیشہ اس انتظار میں رہتے یا یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے، تمہیں پریشانی پہنچے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور نفرت ان کے منہ سے نکلی پڑ رہی ہے، ان کی زبانوں سے، ان کی باتوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تم سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بچا بچا کر بولتے ہیں، یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تمہارے اپنے ہیں، یہ تمہارے قریبی ہے، یہ تمہارے دوست ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نفرت ان کے منہ سے نکلی پڑ رہی ہے، نفرت ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن جو ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ اور آج ایسا ہوتا ہے، جہاں بھی آپ کے دشمن ہوں گے وہ اگرچہ آپ کے سامنے اس طرح سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسے بولتے ہیں کہ وہ آپ کا قریبی ہے، لیکن آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کیا کہنا چاہ رہا ہے اور اس نے ہمارے خلاف دلوں کے اندر کتنی بڑی دشمنی کو چھپا رکھا ہے۔ اور پورے عالم اسلام کے اعتبار سے دیکھے، پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھے تو آج مسلمانوں کے خلاف جس طرح سے سازش ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اپنی زبانوں سے تو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے بہلا پھسلا دیا جائے، لیکن ان کے دلوں کے اندر بہت ہی بھیانک پلاننگ اور سازش بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کے سینوں کے اندر تو یہ بیٹھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ یہ خانہ کعبہ کو گرا دے، ان کے دلوں کے اندر تو یہ بیٹھا ہوا، یہ پلاننگ، ان کی منصوبہ بندی، ان کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے نا، اور یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ تو چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اللہ نے قد بدت البغضاء من افواہہم، کہ نفرت ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن جو ان کے سینوں میں، ان کے دلوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ کہیں زیادہ خطرناک ہے، وہ کہیں زیادہ بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے ان آیتوں کو کھول کھول کر اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ تم عقل رکھتے ہو، تمہارے پاس دماغ ہے، تم عقل رکھنے والے ہو، تم سمجھنے والے ہو ان باتوں کو، ان کی گہرائی کو، ان باتوں کی گہرائی کو تم سمجھنے والے ہو کہ میں ان باتوں کو کیوں تم سے بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کیوں ہم سے یہ باتیں بیان کر رہا ہے، ان کی گہرائی کو ہم سمجھنے والے ہیں کہ کس طرح سے یہ جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، قریبی سمجھتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی مصیبت کا سبب بن سکتے ہیں، بڑی مصیبت کی وجہ بن سکتے ہیں، بڑی مصیبت کا کارن بن سکتے ہیں۔ اس لیے ان سے بچنا، بہت ہی محتاط رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہا انتم ہؤلاء تحبونہم، کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم ان کو چاہتے ہو، تمہارے اندر جو ایمانی شرافت ہے، تمہارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نیکی رکھی ہے، یا جو آپ کہیں معصوم، جو آپ کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جو انداز رکھا ہے اس کی وجہ سے تم تو ان سے محبت کرتے ہو، تمہارا دل صاف ہے، تمہارے دل کے اندر کوئی بغض یا پھر کوئی دشمنی یا کوئی کینہ کپٹ نہیں ہے، تو تم ان سے تو محبت رکھتے ہو۔ ولا یحبونکم، لیکن حقیقت میں یہ لوگ تم سے بالکل ہی محبت نہیں رکھتے، ان کے دلوں کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے تمہارے خلاف میں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وتؤمنون بالکتاب کلہ، کہ تم تو پورے کی پوری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، یعنی کہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی جتنی بھی کتابیں اتری ہیں ان پر تمہارا یہ ایمان ہے کہ یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے اتری ہے، لیکن یہ لوگ تمہاری کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے، تو یہ تمہارے اپنے اور قریبی کیسے ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور یہ جب یہ تم سے ملتے ہیں تو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ اکیلے میں چلے جاتے ہیں تو مارے غصے کے اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں، اپنی انگلیوں کو دانت سے پیستے ہیں، یہ غصے کے مارے تمہارے خلاف۔ جب بھی تمہارے بارے میں ان کو خبر ملتی ہے کہ تمہیں جیت ہوئی ہے، تمہیں فتح ہوئی ہے، تمہیں اللہ کی مدد آئی ہے، تو پھر یہ مارے غصے کے تمہاری وجہ سے، تمہاری فتح کی وجہ سے یا پھر تمہاری ترقی کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں، اپنے دانتوں کے تلے انگلیاں چباتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل موتوا بغیظکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ ظاہر میں تو، دکھانے میں تو بڑی محبت رکھتے ہیں لیکن اندر سے دشمنی رکھتے ہیں کسی کے خلاف میں،
منافقوں والا انداز رکھتے ہیں، دکھانے کے لیے تو بڑے اپنے ہیں لیکن پیچھے سے اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اس کے دشمنوں سے ملتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، موتوا بغیظکم، کہ ایسے لوگ اپنے غصے میں ہی مر جائیں گے، کسی کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جن پر یہ غصہ ہے ان کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور اسی غصے میں اللہ کی لعنت لیے ہوئے یہ لوگ مر جائیں گے۔ اور جب یہ لوگ مریں گے تو ظاہر سی بات ہے ایسی حسد اور جلن ان کے دلوں کے اندر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ان کا کیا انجام کرے گا یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ سینے کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے اندر جو بھید چھپے ہوئے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر کیا سازش چل رہی ہے، کیا پلاننگ چل رہی ہے، کس کے خلاف تم کیا سوچ رہے ہو، کس کے بارے میں تم کیا فکر کر رہے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے سوچنے سے پہلے بھی جانتا ہے۔ تم نے کیا سازش کر رکھی ہے اس کی خبر اللہ تبارک و تعالی کو پہلے ہی ہے۔ تم چاہے کسی کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، لیکن تم نے دل کے اندر سوچا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کیا کر دیا، اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہارے دلوں کے بھید کو اللہ نے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، لوگوں کو نہیں بتایا، ورنہ تمہارے پاس بیٹھنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کے بھید کو تمہارے لیے راز ہی رکھا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں، جو بھید چھپے ہوئے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھائی مل جاتی ہے یا آپ کو کوئی خوشحالی مل جاتی ہے، تسؤہم، تو اس سے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان منافقوں کو۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، یہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب آپ کے اوپر مصیبت آئے، پریشانی آئے۔ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، یہ آپ کی مصیبتوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اس پر کوئی مصیبت آئے، کب پریشانی آئے، کب ہم سنیں کہ اس کے گھر کے اندر یا پھر اس کے مسلمانوں کے اندر یہ پریشانی آ گئی۔ اس طرح سے یہ تکلیف میں دوچار ہو رہے ہیں، یہ اس انتظار میں رہتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ آپ صبر کرو گے، صبر آپ کو کرنا، یہ نہیں کہ آپ اس کی برائی کا جواب برائی سے دو، نہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جو جیسا کرے ہم اس کے ساتھ میں ویسا کرے، اس سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے یہاں یہ عام ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تو جیسا جو کرتا ہے میں اس کے ساتھ میں ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں، ہے نا۔ ہم تو ایک طرح سے اپنے آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ نہیں بھائی میرے ساتھ میں اچھے سے رہو گے تو میں اچھے سے رہوں گا، برے سے رہو گے تو میں برے سے رہوں گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا تکونوا امعۃ، اما مت بنو۔ اما کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقولون ان احسن الناس احسننا وان اساءوا اساءنا، کہ تم یہ کہنے لگو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا کریں گے تب تو ہم ان کے ساتھ اچھا کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ برائی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ برائی کریں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کو اس بات کا عادی بناؤ، اس بات کی عادت ڈالو کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے پھر بھی اچھائی سے پیش آؤ، اور کوئی تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔ تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اگر تم صبر کرو گے اور ان کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دو گے، وَتَتَّقُوا، اور تم ڈرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی چال، ان کی سازش تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کاموں کو گھیر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے، جو بھی یہ کام کرتے ہیں، جو بھی یہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد بنا رکھی اس سے آگے کہ تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو، تم اللہ سے ڈرو، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ان کے سازش سے اور ان کے چال سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔